جی تو ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں، اور اہم امور پر بات ہوگی، صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آئی ول لائک ٹو ویلکم یو اینڈ بی ویری گریٹفل ٹو یو فار کمنگ اینڈ ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار دس ویری امپورٹنٹ پریس کانفرنس. دی فرسٹ تھنگ از کہ آپ سب کو، ہم سب کو اس مبارکباد ہو کہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کا جو سا ہے آغاز ہو چکا ہے. اینڈ وائی؟ بیکاز اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ، ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ فار دی پرووائڈنگ دی ریکوزٹ سینرجی اینڈ جوائنٹنس فار ملٹری آپریشنس. اس کے اوپر آپ لوگ میڈیا میں کافی بحث کر چکے ہیں اینڈ وی انڈرسٹینڈ کہ وارفیئر کا جو کریکٹر چینج ہوا ہے اس کے اندر جو ملٹی ڈومین آپریشنس ہیں. سو اٹ از ناٹ مور اونلی لینڈ، سی اینڈ ایئر، اٹ از اسپیس، اٹ از سائبر، اٹ از انفارمیشنل ڈومین، اٹ از دی انٹیلیجنس آپریشنز اینڈ ملٹیپل ڈومینس جس کے اندر بھی جنگ لڑی جاتی ہے. دی وارز ہیو بیکم وائلنٹ، دی وارز ہیو بیکم شارٹ اینڈ انٹینس. تو اس میں ایفیشنسی حاصل کرنے کے لیے، ایفیکیسی حاصل کرنے کے لیے اور اکانومی آف ایفرٹ حاصل کرنے کے لیے یہ جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا ہیڈ کوارٹر ہے، اٹ واز اے لانگ اویٹڈ اسینشیل ریکوائرمنٹ. اینڈ اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان. اس وقت ملک درجنوں سے زیادہ ممالک ہیں دنیا میں، اٹس اپ ٹو آلموسٹ لائک 70 کنٹریز جہاں پہ چیف آف ڈیفینس کا جو سینرجیٹک ہیڈ کوارٹرز ہیں دے آر اویلیبل. سو دس از اے سم تھنگ دیٹ جس کا جو آج ایک پارلیمنٹ کی ہدایات پہ اور آرڈرس پہ جس کا آغاز ہوا ہے، تو دس از اگین اے مونومنٹل اینڈ گریٹ ڈے فار دی نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. ہاؤیور، جو بنیادی مقصد آج بات چیت کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے کریپنگ نیشنل سیکورٹی تھریٹ دیٹ از انٹرنل. اینڈ دیٹ تھریٹ کا جو محور ہے، جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں جہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے، دیٹ از ون ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ اینڈ اے ڈیلوژنل پرسن جو کہ کیپٹیو ہے اپنی ذات کا، جس کے نزدیک اس کی ذات اور اس کی خواہشات ریاست پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی ذات، اس کی خواہشات اور اس کی فرسٹریشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اینڈ وائی it may seem to you a bit strange coming from me this, because that person and the narrative that he is pushing, it has become a national security threat. اب سیاست ختم ہو چکی ہے. اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کم کلیئر، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، we need to come clear and say what needs to be said. And we need to understand that how this narrative is working, why it is working, and also, unfortunately, it is working in deep collusion with external actors. To understand that, first, I'll set the stage by repeating something that we have been repeating. The armed forces have been saying again and again that we are the armed forces of Pakistan. We don't represent any ethnicity. ہم کسی علاقیت کو، کسی لسانیت کو، کسی مذہبی جھکاؤ کو اور کسی سیاسی سوچ کو یا مکتبہ فکر کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہمیں پاکستان کے ہر علاقے کے، ہر مذہب کے، ہر مسلک کے، ہر زبان کے، ہر سیاسی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں. بٹ وی پٹ دیٹ آل اسائڈ once we wear this uniform. That is our pride, that is our honor. We strive, we die on daily basis, not for some zaban, some alaka, some siyasi soch. We strive and die on daily basis for the people of Pakistan, for the integrity of Pakistan. And that we say very clearly. And we also don't come from the elite of Pakistan. We come from the middle classes, lower middle classes, the poor classes. We don't strive, we are not pursuing the agenda of ہم کسی political actor کا، کسی class کا، کسی elitism کا agenda لے کے نہیں چلتے. This is your armed forces.
We are absolutely clear of the character of the armed forces of Pakistan, starting from soldier up to its field marshal. This is the way we are, this is the way we will. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے, اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے, اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. اور that's why we request again and again کہ آپ کی سیاست ہوگی. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تمام سیاسی پارٹیز کو, تمام سیاسی شخصیات, لیکن آپ اپنی سیاست کو برائے مہربانی پاکستان کی افواج سے دور رکھیں. ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. We don't want to be part of your politics. آپ اپنی سیاست خود کریں, جو کرنا ہے کریں, لیکن اس فوج کو اس سے دور رکھیں. اس لیے ہمیں کچھ چیزیں بڑی کمیونیکیٹ کلیئرلی کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ افواج پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ دراڑ ڈالے. Why? Because this is your only armed forces that you have. You don't have a choice. This country doesn't have any other armed forces. یہ آپ کی افواج کسی کو, یا اس فوج کے بارے میں کسی کو رائے ہو سکتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہو سکتی ہے, and if that is a constructive observation, constructive criticism, you are more than most welcome. But that doesn't allow you کہ آپ پاکستان کے عوام کو پاکستان کی افواج کے خلاف بھڑکائیں اور ان کے درمیان گیپ ڈالنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہی آپ کی ایک فوج ہے. یہی فوج ہے جو کہ ہندوستان کی جو ہندتوا وہاں سوچ ہے, جو ان کی ہیجومینک ڈیزائنز ہیں, اس کے اور پاکستان کے عوام کے درمیان یہی فوج ہے جو ڈھال کے طور پہ کھڑی ہے. یہی فوج ہے جو کہ خوارجوں کے, خوارجین کے اور دہشت گردوں کے, اور جو افغانستان سے بیس آف آپریشن کو استعمال کر کے ہندوستان آپ پہ فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان اور دہشت گردی ہے, اس کے اور عوام کے درمیان کون سی فوج کھڑی ہے؟ یہی فوج کھڑی ہے. اینڈ وی آلسو نو فار اے فیکٹ کہ ہر ملک میں ایک فوج ہوتی ہے. مشہور جملہ ہے نا, there will always be an army in a country. If it's not yours, it will be of your enemy. یہی کہا جاتا ہے نا. تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے, اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے, تو وہ کیا کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہ رہا ہے؟ What's his design? Why is he never fool all the people all the time? So that's where we stand now. اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین, قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھ کے he plays the narrative against the state of Pakistan and especially the armed forces of Pakistan and its leadership. آپ مجھے بتائیں یہ کون سے آئین, قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی؟ کون سی سیاست پاکستان میں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ آئین کی کس شق میں درج ہے کہ اس بات کی اجازت ہے؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن, بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے, سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز. کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہوگی. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم ایکسپریشن کی اجازت ہے, بالکل ہے, لیکن ایسی فریڈم ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکیورٹی, انٹیگریٹی اور ڈیفنس آف پاکستان کے خلاف ہو. لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے, کون سے رولز ہیں جس کے تحت آپ ایک کنوکٹ سے ملتے ہیں اور وہ پاکستان کی فوج کی, اس کی لیڈرشپ کے خلاف بیانیہ بنائے؟ ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے. اور کس فوج کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے اور کس پیٹرن میں بیانیہ بنا رہا ہے؟ کہ پہلے بیانیہ بناتا ہے یہیں سے بیٹھ کے کہ ریمیٹنسز بند کر دیں پاکستان کی تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ کریں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سول ڈس اوبیڈینس کریں
बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। फिर कहता है, ये भी आपने हाल ही में, मैं आपको अभी चंद दिनों की मिसाल नहीं, पिछले चंद दिनों पुरानी मिसाल देता हूं, और फिर कहता है कि उस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें, उस लीडरशिप को टारगेट करें जिसने आपको मार्का हक में बनियानो मरसूस में अपने से 8 गुना बड़ी इकोनॉमी फौज के आगे खड़े होकर दिखाया, इज्जत दिलवाई, उसको टारगेट करें। हु वुड लाइक दैट? विल एनीवन इन पाकिस्तान विल हैव दैट एजेंडा? दैट एजेंडा कैन ओनली come from someone sitting in Delhi, someone sitting and guiding that, जो चाहता है कि ये फौज खारजियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी ढाल बनी हुई है, जो जाने दे रही है, जो कुर्बानियां दे रही है, वो ना करे। और तो कहीं से ये एजेंडा नहीं आ सकता, और तो कहीं से ये बयानिया नहीं आ सकता। आई विल शोज यू ए क्लिप, प्लीज बेयर सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये बयानिया बनाया कैसे जाता है। देखिएगा, यू विल सी हेयर, ये बयानिया चलता है, ये जो 2 मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है, इसका अपना अकाउंट है। कहां से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहां से चलता है, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है, इसके पीछे बड़ी साइंस है, ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। ये आपको, ये जो अभी इसने 2 दिन पहले ट्वीट की है इस ज़ेनी मरीज ने, उस ज़ेनी मरीज की ट्वीट को देखें कैसे इन्होंने ट्वीट किया। चलाएं इसको। ये आपकी ट्वीट हो रही है। अब ये होती है, आप टाइम देखते जाएं कि किस टाइम पे ट्वीट होती है और कैसे उसको ट्वीट करते हैं। थोड़ी आवाज कम कर लेंगे। फिर ये उसके अकाउंट्स आते हैं बारी बारी, एक तरतीब और तवातर के साथ ये काम चलता है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम अकाउंट्स इन सोशल मीडिया। और आगे मीडिया भी देखेंगे, इंडियन मीडिया भी इसमें कैसे जंप करता है। उसके साथ साथ उनके रीजनल अकाउंट, कोई इधर का, कोई बाहर का, कोई यूके का, वो सारे शामिल हो जाते हैं। और मिनटों में, घंटों में ये काम हो रहा है। सो देयर इज ए लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ए लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड हाउ दिस इज पुल्ड। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्वीटें बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़ेनी मरीज ने, जिसने वो पहली ट्वीट की। ये बाहर बैठे हुए हैं, ये डायस्पोरा में इनके बाहर से बैठ के कर रहे हैं। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। अब वो उठा रहा है उसको। ये उनके जर्नलिस्ट, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, एनडीटीवी, फर्स्ट पोस्ट, सब आएंगे अभी उसी बयानियों को लेके। सिर्फ अपने डिजिटल में नहीं, अपने मीडिया में भी लेके आएंगे। ये इंडिया के पक्के रॉ के अकाउंट हैं जो चल रहे हैं। ये अब उस मीडिया को चला रहे हैं, उसी ट्वीट को चला रहे हैं, उसी बयानिया को चला रहे हैं। आपको पता है कि वो जो केपी
وہ آپ کے سامنے میں نے دکھا دی. آگے چلیں. Chief Field Marshal Asim Munir are pushing the country towards instability. In his latest message, Khan described Munir's security approach as disastrous. He claimed the army chief deliberately raised tensions with Afghanistan and said drone strikes and the expulsion of Afghan refugees have fueled a new wave of militancy. Khan. But Uzma Khan now coming out and saying that he's fine, doing well, but at the same time firing a fresh salvo at General Asim Munir. یہ افغان سوشل میڈیا ہی پیچھے نہیں ٹھہرتا, ساتھ ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے. یہ خارجین کے جو صورت کار ہیں یہ لگے ہوئے ہیں جی یہ افغانستان کا مین اسٹریم میڈیا. وائی وڈ ناٹ دے ڈو اٹ؟ بیکاز آپ کے ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے, ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف. وائی وڈ ناٹ ڈو اٹ؟ اور ٹائمنگز دیکھیں, منٹوں میں گھنٹوں میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا تاکہ وہ بھی اپنا پیچھے کیوں رہے, پھر ان کے پیچھے پڑتے ہیں کہ آپ بھی اس سٹوری کو اٹھائیں. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے, یہ جو انڈین میڈیا, افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے, یہ کوئی فری لنچ ہے؟ از دیر اے فری لنچ؟ دیر از نو فری لنچ. یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے, آپ اس کو اٹھائیں گے, کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے, ہمارا دشمن ایک ہے, پاکستان کی افواج, اس کی لیڈرشپ. یہ آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں, اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے. اگین یہ بھی 2-3 دن پرانی ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاؤ انٹرسٹنگ. وہ میر جعفر اور میر صادق سے مماثلت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ اس کی منطق سے جائیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو ISPR میں آپ بھی غدار ہیں, کیونکہ آپ ISPR میں آئے نا, یہ NDU گئے تھے تو یہ غدار ہو گئے. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے. یہ کہتا ہے نا, یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جو تدریس, جو جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی, ان کی علمگاہ پہ گیا, ادھر ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جو اگر وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہیں. پھر وہ تم ہو کون؟ یہ کیا سوچ ہے؟ کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر؟ کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا؟ کس کی تم زبان بول رہے ہو؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ اٹس نتھنگ نیو. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات, اس کی فرسٹریشن کے. لیکن یہ ذہنیت کے جو وہ کہتے ہیں نا سمٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے, یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے تھے. 9 مہینے نہیں دیکھا تھا آپ نے؟ اسی GHQ میں جہاں بیٹھے ہیں اس پہ اس نے حملہ نہیں کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ تو جو اپنی فوج پہ حملہ کرا سکتا ہے, جو شہیدوں کی جو یادگاریں ہیں ان کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاک فضائیہ کا 1965 کی جو نشانی ہے, جس نے دانت کھٹے کیے تھے ہندوستان کی فضائیہ کے, اس نشانی کو آگ لگوا سکتا ہے, جو پاکستان کی جو فخر ہے, جو چاغی کا ہماری نشانی ہے, اس کو آگ لگوا سکتا ہے. تو اسے غدار کہنے میں کیا پرابلم؟ There is absolutely no problem. کیونکہ آپ اگر دیکھیں, ایک اور سمٹم میں بتاتا ہوں, آپ فالو کریں اس کے میڈیا میں جو اس کی ٹویٹس آتی ہیں, اس کو دیکھیں یہ کتنا امپریس ہے. جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا, شیخ مجیب الرحمان, اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے, بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے, اس کی مثالیں دیتا ہے. اس کو کیا پرابلم ہے کہ وہ یہ کہے کہ جو فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ورکشاپ میں بیٹھے گا وہ غدار ہے؟ He has absolutely no problem because that is what he believes. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے
کہ اس کو سارا علم ہے, اس کے علاوہ سب غلط ہے, اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے لیے کام کریں, اس کے ساتھ چلیں, تو آپ بھی ٹھیک. جس کی سیاست کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر میں اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے, اگر میں اقتدار میں نہیں ہوں تو آمریت ہے. دیٹس ہز ڈیفینیشن آف پالیٹکس which he understands. لیکن again, I will again repeat that you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but you cannot fool all the people all the time. تو آپ کی یہ سیاسی سودہ بازی ہے, اس کا کام, اس کا وقت ابھی ختم ہو چکا ہے. ایک اور جو یہ شخص ہے, اس کے بیانیے کی ایک اور کاروائی آپ کو بھی دکھاتے ہیں, اور وہ ہے his obsession of his media and social media with army. وہ اتنی obsession comical ہے کہ یہ ہر, آپ ان کی فالو کریں ان کے بیانیے کو, جس کی میں نے آپ کو چلایا, وہ کیسے ایک آرگنائز طریقے سے چلاتے ہیں, کہ اس کے اندر how much obsessed with this what is happening in the army. ابھی یہ سی ڈی ایف کی آپ نے نوٹیفکیشن ہے, ہر 10 منٹ 15 منٹ گھنٹے بعد کوئی ادھر بیٹھا وی لاگ کر رہا ہے, یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, کبھی کسی نے کسی کو وائس چیف ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ وائس چیف بن گیا ہے, یہ ابھی پروموٹ ہو گیا ہے. اور یار تمہیں کیا obsession ہے فوج کے ساتھ؟ تمہارے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس کی گورننس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی سیاست کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ دہشت گردی کی اتنی بڑی جنگ چل رہی ہے, اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہندوستان سے اتنی بڑی تھریٹ ہے, تم ایک سیاسی پارٹی ہو, تم اس کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور پاکستان کے اتنے ایشوز ہیں, آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹاک اباؤٹ اٹ؟ تمہاری سوئی کیوں اس فوج پہ پھنسی ہوئی ہے؟ کیونکہ تمہارا پورا بیانیہ اس فوج کے اوپر ہے. ہم بار بار تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست دور رکھو. ادھر پاکستان کی فوج میں کوئی واقعہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, یہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے جون سا نا پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ دیکھیے گا, یہ چلائیے گا ذرا, یہ پروپیگنڈا جو فوج کا چلاتے ہیں. یہ چند پچھلے دنوں کا دکھا رہے ہیں کہ فوج کے بارے میں پروپیگنڈا کیسے چل رہا ہے. وائس چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان فوج میں بن گیا ہے. کون سے اکاؤنٹس ہیں؟ یہ وہی اکاؤنٹس ہیں جو آپ کو پہلے دکھا رہے ہیں. یعنی کہ ایک جنرل افسر کو لیں گے, اس کی تصویر لیں گے, ان کی تصویر لے کے اپنا ایک بیانیہ بنانا جھوٹا شروع کر دیں گے. اس پہ ٹک ٹاکیں بن رہی ہیں, فیس بک ہو رہے ہیں, وی لاگ کیے جا رہے ہیں. اب یہ سی ڈی ایف کی نوٹیفکیشن کے اوپر تو ایک سیلاب تھا جھوٹ کا اور پروپیگنڈے کا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. یہ آزادی اظہار رائے ہے, دس از پولیٹیکل ایسوسیشن اور فریڈم آف پالیٹکس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ پاکستان اس نوٹیفکیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے. اخبار آپ اس نوٹیفکیشن کے بارے میں خبریں چھپوا رہے ہیں. ٹی وی کے اوپر چیزوں کو نارملائز کرنے کی اس نوٹیفکیشن کی بات کر رہے ہیں. آپ کا وزیر دفاع اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. آپ کا دوسرا وزیر رانا ثناء اللہ آگے چلیں, 13 تاریخ سے لے کر اب تک بات کر رہا ہے. وہ لیڈنگ رول میں آ جاتا ہے. ایک کوارڈینیشن کیسے ہوئی؟ کوئی مسئلہ کسی کا نوٹیفکیشن نہیں ہے, کسی کے سر پر جونی دی گئی, لیکن ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن آگے چلیں, توڑا گیا ہے. تو یہ کیا واقعہ دیکھتے جائیے گا یہ کیسے چلاتے ہیں. آپ موٹر سائیکل نہیں چلا, ماشاء اللہ پہن کے پوری فوج بائک لے آدھا کر. اور یہ صاحب ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کے جو سا جو دل میں آ رہا ہے بولی جا رہے ہیں. اور اب اسی چیز کو انڈین انفلوئنسر انڈین میڈیا پک کر رہا ہے. یہ کون سا بیانیہ ہے جو میں نے آپ کہا نا کہ یہ اب نیشنل سیکیورٹی ایشو بن چکا ہے. CDF, which is their CDS equivalent, but now we hear it's not formal. ساتھ ساتھ برابر میں ایک ریٹائرمنٹ کا, ایکسٹینشن کا. یار پلیز گرو اپ, کوئی اصل ایشوز پہ بات کریں, کوئی چیزوں کو بات کریں جو لوگوں کو میٹر کرتی ہے.
جھوٹ لے لے کے فوج کی ایک ایک خبر کو لے کے یہ افسر ادھر چلا گیا, یہ ادھر آ گیا, وہ ادھر پروموٹ ہو گیا, اس نے ادھر پروموٹ کر دیا. آگے چلیں. I don't want to see his face. آگے چلیں, نکلیں آگے ان سے. اچھا جی, یہ سینئر آرمی افسر کے گھر پہ حملہ ہو گیا, ایک ریٹائرڈ افسر ہے ان کے گھر پہ حملہ ہو گیا. پتہ نہیں کہاں سے سوچتے ہیں, کہاں سے ان کے ذہنوں میں یہ خیالات آتے ہیں. کسی کو ایڈوائزر بنا دیا, کسی کو NSA بنا دیا, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ کیا ان کا کوئی کیبنٹ ڈویژن کھولی ہوئی ہے, کوئی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کھولی ہوئی ہے. اب نوٹیفکیشن جاری ہو گیا, جعلی نوٹیفکیشن چلا دیا, اپنی مرضی سے ایک نوٹیفکیشن بنا دیا, چلا دیا. جی, کسی کا دل چاہ تو کسی کو ایڈوائزر بنا دیا. فلانا یہ سوچ رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے, اور تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں کچھ پتا ہے. اور پھر یہ کس نے چلایا تھا کہ یہ مر گئے, اور یہ چلا رہا ہے چیخ چیخ کے. اور یہ شخص یاد ہے آپ کو, یہ ابھی 9 مئی 10 مئی میں یہ پاکستان کا دوست ہے. کس پارٹی کا بیانیہ چلا رہا ہے, یہ کیوں چلا رہا ہے, اور گھنٹوں چلاتا ہے. آج بھی اس سے چلا رہا ہوگا بیٹھا ہوا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, there is no free lunch. یہ کیوں چلا رہا ہے, there is a collusion. The former Prime Minister of Pakistan has not been killed yet by another army general, this time Mullah Munir. That responsibility is that of Mullah Munir and Mullah Munir alone. He must tell them. یہ کس کے الفاظ بول رہا ہے, کس کے الفاظ ہیں یہ بتائیں مجھے, کس کے الفاظ یہ بول رہا ہے مجھے بتائیں. کس پارٹی کے الفاظ بول رہا ہے, کس ڈیلوژن, کس نارسس, کس ذہنی مریض کے الفاظ بول رہا ہے, اور تواتر سے بول رہا ہے, کیونکہ ان کو سرو کر رہا ہے, ان کو اس کا فائدہ ہے. یہ کون سی سیاست ہے جی؟ یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے کہ ہمیں ملوایا جائے. ہم یہ سوچا کہ یہ بات چیت جو ہے پوری دنیا تک پہنچائیں اور تواتر سے پہنچائیں. اچھا جی, اگلا ایک اور ان کا بیانیہ, اینڈ ویری ریسنٹ, ابھی 3 دن پہلے دوبارہ رپیٹ کیا انہوں نے بڑے ذوق و شوق سے. وہ یہ ہے کہ خارجیوں سے بات چیت کریں, حملے نہ کریں, آپریشنز نہ کریں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز نہ کریں, سپیس دی جائے خارج کو. افغانستان کے ساتھ جو پالیسی ہے, یہ جو فوج کی پالیسی ہے, جو ریاست کی پالیسی ہے, یہ غلط پالیسی ہے. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, سوال کر چکا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ سبلیٹ کی جا سکتی ہے؟ از اپیزمنٹ اے سیکیورٹی پالیسی؟ کیا پاکستان کی سیکیورٹی جو سی ہے وہ کابل کے رستے سے گرانٹ ہوگی؟ کیا دہلی گرانٹ کرے گا پاکستان کی سیکیورٹی کو؟ کیا 6 اور 7 مئی کو اگر ان کی منطق پہ چلیں, اس ذہنی مریض کی منطق پہ چلیں, تو یہ ذہنی مریض کی منطق کے مطابق تو 6 اور 7 مئی کو رات کو جب ہندوستان نے حملہ کیا, آپ کی مساجد پہ آپ کے بچوں کو شہید کیا, آپ کے مدارس پہ حملہ کیا, آپ کی خواتین کو شہید کیا, تو یہ ذہنی مریض ہوتا تو یہ تو کشکول لے کے بات چیت کے لیے چل پڑتا کہ بات چیت کرتے ہیں, مسئلے کو حل کرتے ہیں. کرتا یا نہ کرتا اگر اس کا بس چلتا؟ کیونکہ وہ آپ کے کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے بچے ہیں, پاکستان کے بچے ہیں, قبائل کے بچے ہیں, کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ کہتا ہے بات چیت کریں, آپریشن نہ کریں. یہ کون سی منطق ہے, کون سی لاجک ہے؟ اور یہ جو بات چیت ہے اس کا بخار تو ان کو بہت پہلے سے تھا نا. کون کہتا تھا کہ پی ٹی آئی کا وہ کیا کہتے ہیں دفتر کھولنا ہے, اس کا خارج کا پشاور میں دفتر کھولنا ہے؟ یہ تو کہتے تھے دفتر کھولنا ہے, صافی صاحب بیٹھے دفتر کھلوانا چاہتے تھے. کون کہتا تھا؟ جو آج بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہ کریں. نہ صرف کہہ رہا ہے نہ کریں, بلکہ لوگوں کو ابھارتا ہے کہ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو, بات چیت کرو, ہنگامے کرو. جبکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتا ہے, روزے روشن سے دنیا کو پتا ہے کہ سیکورٹی از اونلی گارنٹیڈ بائی اسٹینڈنگ ٹال
against the evil, the aggressor. There is no other way. भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती. अगर मिलती, अगर अपीजमेंट से मिलती, तो आज लीबिया का ये हाल ना होता, आज गाजा का ये हाल ना होता. और हमें यह भी पता है कि इस रियासत के अलावा ना हमारी कोई पहचान है, ना हमारी कोई औकात है. कोई औकात नहीं हमारी, ना हमारी कोई सियासत है. इसीलिए तो हम, हमारे बच्चे, हमारे सिपाही, हमारे अफसर हर रोज इस रियासत के लिए जान देने को तैयार हैं, क्योंकि वी आर एब्सोल्युटली क्लियर. इसी तरह हमें यह भी क्लियर है कि इसकी सियासत और इसकी जात की हमारे की किसी सूरत भी इस रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती, किसी की जात भी. ये क्यों करता है? कभी आपने सोचा क्या इसकी ऑब्सेशन है टू प्रोवाइडिंग स्पेस टू द टेररिस्ट्स एंड द फितना अल ख्वारिज? अदर देन वो तो मैंने बता दी क्योंकि ज़हनी मर्ज है. उसके अलावा क्या हो सकती है? उसके अलावा देयर आर टू रीजंस. वन इज, जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, वो ये है कि देयर इज ए टेरर क्राइम नेक्सस. वहां पे हजारों का, करोड़ों का, अरबों का एक क्राइम का एक इलीगल स्पेक्ट्रम है. जो लोग उसके अंदर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट करते हैं, जानते हैं, उस इलाके के हैं, वो कई चीज़ों की निशानदेही कर सकते हैं. वो मंशियात में भी है, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में भी है, वो किडनैपिंग फॉर रैंसम में भी है, वो एक्सटॉर्शन में भी है, वो वहाँ पे जो माइनिंग के लाइसेंस दिए जाते हैं उनके अंदर भी है, और बेतहाशा चीज़ों में. उसकी ऊपर से सियासी सरपरस्ती है और उसका तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं ये टेररिस्ट. तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं. दे आर देयर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर दैट क्राइम. आप स्मगलिंग करते हैं, उस स्मगलिंग के अगेंस्ट अगर लॉ इन्फोर्समेंट, एफसी, फौज, क्योंकि हम इसलिए एक्ट करते हैं क्योंकि उसी स्मगलिंग के अंदर आपके एक्सप्लोसिव आ रहे हैं, उन्हीं के अंदर आपके ख्वारिज आ रहे हैं, दहशतगर्द आ रहे हैं. तो उस एफसी के, उस फौज के, लॉ इन्फोर्समेंट के खिलाफ जो है खारजी एक्ट करते हैं. जो खड़ा होगा उस टेरर, पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस के, उसके ऊपर ये ख्वारिज से हमला करा देंगे, चाहे वो ज़िले इंतजामिया का होगा, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फौज है, चाहे वो एफसी है. तो एक तो ये रीजन है, बिकॉज देयर इज ए बहुत ह्यूज इकोनॉमिक इंटरेस्ट है. एंड देयर इज ए पॉलिटिकल रीजन ऑल्सो जो ये इतनी स्पेस देता है उनको. वो ये है कि द ओनली स्टोरी दैट कम्स आउट ऑफ देन खैबर पख्तूनख्वा इज ऑफ सिक्योरिटी. कि पूरा बयानिया जो है सिक्योरिटी पे, जिसको बड़ी कमाल कामयाबी से ये दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, मैं डाल दिया जाए कि जी बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है ना, कि जी ये देखें इतने साल से ऑपरेशन हो रहे हैं, ये नहीं करने देते, ये ख्वारिज के साथ ये मिले हुए हैं. क्योंकि बयानिया बनाने के तो ये माहिर हैं. बयानिया तो ऐसा जबरदस्त बनाते हैं कि मैं बताऊं कि जॉयबल्स भी जो है वो दाद देता होगा कि ये तो मेरा भी उस्ताद निकला. ताकि वहां पे कोई ये बात ना करे कि तुम ये जो 12-13 साल से वहां हुकूमत कर रहे हो तो तुम्हारी गवर्नेंस कहां पे है, वेयर इज द एजुकेशन, वेयर इज द हेल्थ, वेयर इज द करप्शन, वेयर इज द लॉ एंड ऑर्डर. ताकि वहां पे एक ही बयानिया चले और उसके पीछे लोगों को बेवकूफ बनाते जाए. ये 3 वजूहात हैं ऑफ हिज ऑब्सेशन विद दीज टेररिस्ट. इसके अलावा भी हो सकती है, आप सोचिएगा और भी मिल जाएंगे. तो दैट इज वाई इन द एंड आई वुड लाइक टू से दैट हैविंग अंडरस्टूड दिस, लाइक ये हमें तो रोजे रोशन की तरह आया है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्यों करवाया जा रहा है. वी नीड टू टेल यू दैट पाकिस्तान में झूठ और फरेब का ये कारोबार मजीद नहीं चलेगा. इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती. इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस बयानियों को चलाया जाए और इसकी सहूलत कारी की जाए. दिस कैन नॉट बी अलाउड. एंड अगर कोई समझता है कि उसकी ज़ात, उसकी सियासत इस मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ से, इस रियासत से, इसके अवाम की जानो माल और इज़्ज़त से बड़ी है, तो वो गलत समझता है. क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज खड़ी है.
اور کھڑی رہے گی. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. ہم نے اس ریاست کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واٹ ایور ہی may do and those who are in collusion with him too, we are standing, we'll keep on standing. We are not going anywhere, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے. Thank you very much. We can have your questions now. بہت شکریہ ڈی جی ایس پی آر صاحب. آپ میرے خیال سے ایسے سر یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا اور وہ بھی ایسی بات کی کہ جو کہ یعنی ذہن تسلیم نہیں کرتا تھا کہ سیکیورٹی فورسز کے ہمارے جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں ملک کے لیے. کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے. اور اس کے اوپر نہ انہوں نے معذرت کی اور نہ آپ کی جانب سے کوئی اس متعلق جو ہے کوئی رد عمل آیا کہ اتنا یعنی غلیظ قسم کا الزام لگانا وداؤٹ اینی ایویڈنس کہ وہ کون سی مساجد ہیں, وہ کون سا علاقہ ہے, کب کا یہ واقعہ ہے, کتنے واقعات ہیں. انہوں نے مساجد کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ کتے باندھتے ہیں. تو یہ کوئی ان سے سوال پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ یہاں پر آ کر عشق عمران میں اڈیالہ کے باہر دھرنے بھی دیتے ہیں اور اس قسم کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں اور پنجاب کے اندر گھوم رہے ہیں اور موسٹلی ان کا وقت بھی یہیں پر گزر رہا ہے. اپنے صوبے کے اندر تو وہ جو ہے وقت بھی نہیں دے رہے. جس دن کیڈ کالج وانا کا آپریشن ہو رہا تھا اس دن وہ میڈیا لیگ کے جو ہے افتتاح کر رہے تھے, کرکٹ کھیل رہے تھے. یہ سنجیدگی کا ان کا لیول ہے. الزامات آپ کے اوپر بڑے وہ سنگین قسم کے لگا رہی ہیں اور موسٹلی وہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پشاور کے اندر. تھینک یو. دیکھیں بات یہ, میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا بیانیہ میں نے کہا دے ہیو اے کامیکل obsession ود آرمی. صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. دے ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دی ریئل ایشوز بیکاز دیٹ از دیئر ہول پالیٹکس. اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو دیم. آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دے دی. ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آف آرمی اسٹاف لگ چکا تھا. ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا. ان کے خیال میں تو ایک این ایس سے بھی لگ چکا تھا. ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپوائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا. وہ تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا. ان کو تو ایک مینٹل ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج کے ارد گرد گھومتی ہے. فوج کے بارے میں بات کرو, فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ, فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ون آف دی ریزن از بٹ دس از ون آف دی ریزن تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. اس پہ توجہ نہیں لانی. تو ان سب کو جو سا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام نائیو ہے نا, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں. تو میں 3 بار یہ بولا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں, ایسے نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کے عوام بہت باشعور ہے میرے بھائی. انہوں نے تو پاکستان کے عوام کو یہی بتایا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا, کر گیا. یہ عوام نے کی محنت سے ہی ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف سیاست کرتی ہے. تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ لڑ کے دکھایا. پوری دنیا میں اس کی آواز گئی یا نہیں گئی؟ باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک. آپ نے کلیئرلی جو بات بتائی ہے وہ آپ نے کہا کہ فوج پہ روزے کی طرح روشن کی طرح عیاں ہے. تو یہ آرمی از کنونسڈ کہ عمران خان اور پی ٹی آئی یہ انٹائی اسٹیٹ ہیں. تو کیا فوج اب گورنمنٹ سے, سویلین گورنمنٹ سے پارٹی بین کے بارے میں بھی ڈیمانڈ کرے گی؟ بیکاز آرمی کا آپ نے پرسپیکٹیو دیا ہے, اس سے مجھے کلیئر نہیں ہے
کہ یہ پرسپیکٹیو پیورلی آرمی کا آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں سویلین گورنمنٹ کا بھی یہی پرسپیکٹیو ہے؟ اور اگر آپ اتنے کنونسڈ ہیں کہ انٹائر اسٹیٹ ہے، پورا ایک نیریٹو ہے، سب کچھ ہے، تو کیا پھر اب آپ اس کا بین بھی گورنمنٹ کو کہیں گے کہ بین کرے پارٹی کو؟ جی ٹھیک. دیکھیں، فوج ریاست کا ایک ادارہ ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اپنا پرسپیکٹو دینا. یو ہیو یوز دی ویری رائٹ ورڈ کہ وی گیو آر پرسپیکٹو آن دی سیکورٹی ایشوز. وی آر گیونگ دس پرسپیکٹو. اینڈ وائی آر وی گیونگ دس پرسپیکٹو اوپنلی ان این اوپن فورم ٹو دی پیپل آف پاکستان آلسو؟ بیکاز جو یہ پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کریں وہ بھی اوپنلی میڈیا، نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، ہر جگہ اور سوشل میڈیا پہ تمام جگہ کرتے ہیں. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious and یہ vested قسم کا یہ perspective دیتے ہیں فوج کے بارے میں اور پاکستان کے بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ it is our duty and my personal duty as the spokesperson of the armed forces to come and give you what we know and what we feel about it. جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جو ریاست ہے، وہ ہم سے برتر ہے، وہ آل وائز ہوتی ہے. اٹ از دیئر ڈیسیژن واٹ ڈو دے ڈو اینڈ وائی دے ڈو اٹ اینڈ ہاؤ ول دے ڈو اٹ. سو یو نیڈ ٹو آسک دس کوشچن ٹو دیم، اور وہ آپ کو بہت اچھا جواب دے دیں گے کیونکہ وہ پورے پاکستان کو لے کے چلتے ہیں. وی آر ناٹ پالیٹیشنس. اسی لیے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی سیاست جو سی ہے، ان کو، سیاست دانوں کو، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، پارلیمان بناتے ہیں، پارلیمان سے حکومت بنتی ہے. سو وی ول گیو آر پرسپیکٹو. اچھا، یہ آپ اس طرح آپ کے ایک سوال سے یہ لگتا ہے کہ جیسے دس از we are taking this opportunity to place a demand and we otherwise don't converse with each other. So the state and all its institutions work hands in glove. ٹھیک ہے. It is for them, but the state has much more vision, state has much more clarity. وہ higher pedestal پہ ہوتی ہے. انہوں نے جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ریاست کے ادارے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اس کی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. ابھی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اٹس ناٹ مے بی سملر، لیکن آپ کے کووڈ آیا تو کووڈ میں ریاست نے فیصلہ کیا کہ این سی او سی کے اندر کو چیئر کرے گی فوج اور فوج کا پورا انفراسٹرکچر لگے گا، ورنہ کوئی تھرڈ پارٹی باہر سے بیٹھ کے کہہ سکتی. تو محکمہ صحت کا کام ہے، فوج کیسے کیا تعلق ہے؟ اور ہمارے ہزاروں، ٹینز آف تھاؤزنڈز آف سولجرز اینڈ آفیسرز پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ فار منتھس اینڈ منتھس. ڈڈ وی ناٹ؟ بیکاز دی اسٹیٹ ہیونگ دی لارجر ویزیبلٹی آف دی چیلنج اینڈ دی ریسورسز دیٹ دے ہیڈ، دے ڈیسائیڈڈ کہ یہ کرنا ہے. وی ڈڈ اٹ. اسٹیٹ کبھی فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اپنی فوج سے بھل صفائی کرانی ہے تو فوج یہ تو نہیں کہتی کہ نہیں جی ہمارا کام نہیں ہے. فوج کہتی ہے آپ نے کہا ہے، اوکے ویل ڈو اٹ پرووائڈیڈ وی ہیو دی ریسورسز اینڈ وی کین پرووائڈ. سو یہ ایک کنورسیشن ہوتی ہے جو اسٹیٹ اور انسٹیٹیوشن کے درمیان بہت سی چیزوں پہ چلتی رہتی ہے. بٹ اسٹیٹ دیٹ مینس دی گورنمنٹ ایٹ دیٹ ٹائم از سپریم. میں اس لیے بار بار وعدے کر رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ بھی ایک بیانیے کا حصہ ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ریاست فوج ہے. نہیں، ریاست فوج نہیں ہے، حکومت ریاست ہوتی ہے، اس کے ادارے ہوتے ہیں. We are just one very important but one institution of the state. Because that person، اس کی پوری سیاست ریاست کے اس ادارے پر ہے. ہم کہتے ہیں تم سیاست کرو نا، تم کیوں پورا دن صبح شام، صبح سے لے کے رات، رات سے لے کے صبح تک تمہاری کیا obsession ہے اس فوج کے ساتھ، اس فوج کے افسروں کے ساتھ، اس فوج کے آپریشن کے ساتھ، اس فوج کے جنرلوں کے ساتھ؟ گرو اپ. بیکاز تم نے پرفارمنس پہ نہیں سیاست کرنی، تم نے گورننس پہ سیاست نہیں کرنی، تم نے ایکچوئل ایشوز پہ سیاست نہیں کرنی، تم نے نفرت پہ، مس انفارمیشن پہ، ڈس انفارمیشن پہ سیاست کرنی. آپ کے سامنے ہے نا کہ ابھی آپ کے 3 دن پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات کا جتنا پرمائس بنایا جا رہا تھا وہ بنایا جا رہا تھا ہیومن رائٹس پہ، وہ بنایا جا رہا تھا بیماری پہ، وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ بنایا جا رہا تھا. باہر آتی ہے کوئی بیماری کی کوئی وہ ساری بات چیت جو سی ہے وہ آپ کی فوج کے شان میں قصیدہ لکھ کے آ جاتا ہے. یہ کون سی ملاقاتیں ہیں؟ یہ کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا رول اس ملاقات کو تحفظ کر سکتا ہے، اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ سو وی ہیو آل دی رائٹ ٹو کمیونیکیٹ ود دی پیپل آف پاکستان ویری کلیئرلی دیٹ دس از واٹ اٹ از. دس از اینٹی اسٹیٹ. دس از بیکاز آپ کے پاس ایک ہی فوج ہے میرے بھائی.
اگر آپ اپنی فوج کے اوپر تواتر سے ہر روز بچوں پر، اور آپ یہ کہیں کہ جو فوج سے ملے گا وہ غدار ہے، جو فوج کا انٹریکٹ کرے گا وہ غدار ہے، تو آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس ڈیلوژن میں رہ رہے ہیں؟ آپ کس کا بیانیہ چلا رہے ہیں؟ اور آپ کا بیانیہ جو سا ہے اس کو آگے کون چلا رہا ہے وہ بھی سب کو نظر آ رہا ہے. تو اس لیے جب میں کہتا ہوں میں روزے روشن کی طرح یہاں ہوں، ہماری افواج پاکستان پوری طرح روزے روشن ہمیں یہاں ہے، اینڈ وی آر اسٹینڈنگ اگینسٹ اٹ. مالک صاحب ہم کہیں نہیں جا رہے، کیونکہ پاکستان کی فوج جب تک پاکستان ہے اور پاکستان تابد رہے گا پاکستان کی فوج رہے گی. اٹس ناٹ وی ایز انڈیویجول، اٹ از دس کولیکٹیو اینٹی. وی ول ریمین اینڈ وی ول کیپ آن اسٹینڈنگ against all this sort of comical nonsense which is coming from such sick minds. سر ایک تو اس سیاسی بیانیے کا یہ بھی حصہ ہے کہ ہم فوج پہ تنقید نہیں کرتے، ہم ایک شخص پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہماری تنقید کو یا ہمارا جو بھی ہے اس کو فوج پہ حملہ یہ صرف ایک شخص کے بارے میں ہے. تو اس کی وضاحت کر دیجئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص ادارے سے الگ ہے، ادارہ الگ ہے، ایک شخص الگ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. دس از اے ہیوج تھنگ، دس از نو اسمال تھنگ کہ اگر کوئی بیانیہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے. تو وہ بیانیہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ملاقاتوں کے بعد آ رہا ہے. تو کیا ملاقاتوں پہ بلینکٹ بین لگنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور پھر وہ پھیل رہا ہے جس طرح آپ نے بتایا سوشل میڈیا کے ذریعے. تو جو پھیلا رہے ہیں کیا ان پر پابندی لگنی چاہیے؟ کیا پی ٹی آئی کا، عمران خان کا، دیگر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہونے چاہیے؟ اور گورنر راج کے بھی بارے میں ذرا کچھ بتا دیجیے گا. آپ نے 4 سوال کر دیے ایٹ دی کاسٹ آف مینی آف یور کولیگس. اچھا تو لیٹ می الاؤ می سم ٹائم آلسو ٹو گیو یو آنسر. جو آپ کے دوسرا اور تیسرا سوال ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ملاقاتوں پہ پابندی لگنی چاہیے، اور آپ نے کیا کہا کہ اس کو جو سے ہے سوشل میڈیا بین کر دینا چاہیے، اور آپ نے کہا کہ پابندی لگ جانی چاہیے. جو بھی ہو، میں دوبارہ آئی تھنک اٹ از ویری مچ سملر ٹو جو مالک بھائی نے سوال کیا تھا. دیکھیں اٹ از ناٹ فار دی آرمی ٹو ڈیسائڈ. دس از اگین پارٹ آف دی نیریٹو. یہ فوج یہاں بند کمروں میں فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کر دیں گے. وی آر ٹاکنگ اوپنلی، کمیونیکیٹنگ ود یو ویری اوپنلی. دس از واٹ دی اٹ از. This is what is black and white which we are seeing, you are seeing, the world is seeing, any objective mind can see. اب اس پہ کیا کرنا ہے وہ حکومت کے پاس بہت سے ادارے ہیں، بہت سے ٹولز ہیں، بہت آئین ہے. آئین آپ کو ساری پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین جو ہے، میں نے آئین سے کہہ رہا ہوں، آرٹیکل 17 کیا کہتا ہے؟ وہاں پہ فریڈم آف ایسوسیشن پولیٹیکل پارٹیز کا لکھا ہے. وہاں پہ اگر ہم اس کی پلین ریڈنگ کرتے ہیں، آئی ایم نو لیگل جیورسٹ، آئی ایم نتھنگ، میں اس کی پلین ریڈنگ بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتا ہے کہ فارم آف کہ آپ کو ایسوسیشن کی پولیٹیکل پارٹیز بنانے کی اجازت ہے، لیکن کسی ایسی چیز کی پارٹیز کی اجازت نہیں جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف ہو. کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن کے نیچے وہ بات کرتے ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن بھی میں نے بتایا کہ اس کے اوپر آئین آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 63 کو پڑھ لیں، وہ کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا جو ممبر ہوگا اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا اس کی چیزیں ہوں گی. واضح ہے نا؟ تو ہم یہ وی انڈرسٹینڈ وی آر آلسو اے پروڈکٹ آف دس کانسٹیٹیوشن. ہم 243 244 245 کا پروڈکٹ ہے. سو وی آر آلسو ایکسٹینشن آؤٹ آف دیٹ کانسٹیٹیوشن. تو دیٹ کانسٹیٹیوشن پرووائڈز اٹس انسٹیٹیوشنز آلسو دی رائٹ کہ یہ کام ہو رہا ہے آپ کی فوج کے خلاف. یہ آپ کی بھی فوج ہے نا، میری فوج تو نہیں ہے، آپ سب کی بھی فوج ہے. آپ کے خلاف جھوٹا، زہریلا، گھٹیا قسم کا بیانیہ بنایا جاتا ہے، تواتر سے بنایا جاتا ہے. تو اسٹیٹ ول ڈو سم تھنگ. وہ کیا کرتی ہے؟ میں نے پہلے کہا اسٹیٹ از لارجر، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، ریاست فیصلہ کرے گی. سو وی آر ناٹ ان ٹو دیٹ، وی آر ناٹ ڈسکسنگ ہیئر. جو آپ نے یہ کہا کہ جی، جو آپ کی کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فرد واحد کے خلاف ہیں. فوج کیا ہے؟ واٹ از این آرمی؟ Army comprises of individuals. It is an hierarchical body. It's a merit-based body based on a hierarchy. یہ hereditary نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد باپ. یہ ایک merit based system سے چلتی ہے. اور اس merit based system میں جو ہمارا ڈسپلن ہے، ہماری جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہماری جو کلچر ہے، اس میں اس کی اسٹرینتھ ہے. سو اٹ کین ناٹ ہیپن کہ یہ جو نیریٹو آپ کو چلاتے ہیں. ہمارا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں، ہمارے جو کمانڈرز ہوتے ہیں،
ان کے اشاروں پہ, ان کے حکم کے اوپر آپ کا بچہ, اپنا سولجر اپنی جان دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ مجھے بتائیں, دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ آپ کے سامنے مارکہ حق کی پوری جنگ ہے, اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اس کو کس نے لڑوایا؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے لڑایا نا, لڑوایا یا نہیں لڑایا؟ پاکستان نہیں کہتا, دنیا کہتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کے آگے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے, جو خوارج کے آگے, کس نے پہلی بار مجھے بتائیں, اس فوج میں میری بھی 30 سال زیادہ نوکری ہو گئی ہے, جو کلیئرٹی آج فوج کے آرمی چیف نے, فیلڈ مارشل نے ان خوارج کے خلاف دی ہے, وہ آج تک کسی نے دی ہے؟ کہ ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہیں, یہ کس نے بتایا؟ Who was the one? کہ ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. This is a perverted interpretation of Islam. Who is standing against them? کس نے یہ کنفیوژن دور کی؟ You attack that person, you belittle and you try to ridicule and you try to make stories about the head of the armed forces, who is now the chief of defense forces, and you think that you can get away with such sort of lines? You cannot. We are one entity. یہ پتہ نہیں لوگوں کے ذہن میں کون سی بیماری یا سوچ یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام کے درمیان درار ڈال سکیں گے. ڈال ہی نہیں سکتے. 5.25 لاکھ کی یہ فوج ہے. میں ابھی فوج کی بات کر لیتا ہوں, آپ اس میں ایئر فورس نیوی شامل کر لیں. یہ کہاں سے آتے ہیں اس فوج کے افسر, اس نیوی کی, ایئر فورس کے افسر؟ یہ کوئی ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں؟ میری بہن, یہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس سے آتے ہیں. کوئی کلرک کا بچہ ہے, کوئی کسی آپ کے فیلڈ مارشل ایک اسکول ٹیچر کے بچے ہیں, کوئی کسی شہید کا بچہ ہے, کوئی کسی فوجی افسر کا بچہ ہے, کوئی کسی دکاندار کا بچہ ہے, کسی کے والد صاحب یہاں پہ سوزوکی لوڈر چلاتے ہوں گے. یہاں سے آتے ہیں یہ بچے, پورے پاکستان سے آتے ہیں, ہم اس عوام سے آتے ہیں. آپ ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا. اٹ از ناٹ ان دی ڈی این اے اینڈ جینیٹکس آف دس آرمی. اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا, یہ کچھ بھی کر لے. اور آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سولجر ہے اور ہمارا افسر ہے, اس کا رشتہ کوئی کلرک اور بابو کا رشتہ ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے, ایسے. واٹ از دی بزنس آف اینی آرمی ان دی ورلڈ؟ جان دینا اور جان لینا. دس از آور مین بزنس. اس میں افسر اور جوان ایسے ہوتے ہیں, ہم نے ایک جنازے اکٹھے اٹھانے ہوتے ہیں, ہم نے جانیں دینی ہوتی ہیں اور لینی بھی اکٹھی ہوتی ہیں. یہ اس میں درار ڈالنے کا سوچ رہے ہیں, اور اس کے اندر یہ مزہ خیز بات کہ میں تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کون, تم ہوتے کون ہے یہ بات کرنے والے؟ بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں, ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے, بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے, کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو. That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. یہ وقت ختم ہو گیا ابھی. گورنر راج, گورنمنٹ کا فیصلہ گورنمنٹ سمجھے گی, nothing to do with the army. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کام ہے اپنا پرسپیکٹیو دینا. آر پرسپیکٹیو آن کاؤنٹر ٹیررزم جو وہاں پہ ہے وہ ایبسلیوٹلی لوگوں کو کلیئر ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ کائنڈلی اگر ادھر وہ نیشنل ایکشن پلان کی میں نے سلائیڈ رکھوائی تھی, وہ ذرا چلوا دیں. یہ دیکھیے گا, یہ ہے ایک ایگریڈ ڈاکومنٹ. These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? یہ ہے نا کہ دہشت گردی سے اگر آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ 14 کام کرنے. گورننس, ان 14 پوائنٹس کے اوپر گورننس جو سی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا علاج ہے. اس میں جو پوائنٹ نمبر 1 ہے وہ ہے کائنیٹک کا, لا انفورسمنٹ کا, آرم فورسز کا. ایسے ہی اس کے اوپر جو سے ہم پہلے بھی دیتے آ رہے ہیں, and we can give you an update now also. In this year of 2025,
13,217 operations intelligence based, which is an average of 204 operations per day are being conducted. इस साल, इस कैलेंडर ईयर में हमने 1943 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए हैं, which is 6 terrorists per day. This is the highest average और नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्ड इन लास्ट 10 years किसी एक कैलेंडर ईयर में. उससे भी ज्यादा पाकिस्तान जब से दहशतगर्दी जंग लड़ रहा है, दिस इज द हाईएस्ट नंबर. तो इसके बारे में तो कोई शक नहीं है ना कि काइनेटिक पे काम हो रहा है, दहशतगर्द को मारा जा रहा है, शहादतें भी हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये बाकी जो पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं, जो सूबे के मेनली काम है या वफाक के हैं लेकिन मेनली सूबे के हैं, वो नहीं हो रहे. उसके बारे में आप अपनी राय रख लें. नंबर 5 पॉइंट हमने तो नहीं कहा, 2014 में लिखा, सब ने कहा. 2018 में गवर्नमेंट आई, उसने भी कहा. 2021 में रिवाइज नेशनल प्लान आया, उसमें भी कहा गया कि अगर आपने दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करना है तो इलीगल स्पेक्ट्रम जो है, नार्को स्मगलिंग, यही लिखा हुआ है ना आगे. ह्यूमन ट्रैफिकिंग नीचे नंबर 4-5 नंबर पॉइंट यही लिखा है कि जी ये आपने खत्म करना होगा. कहा है या नहीं कहा? तो इलीगल स्पेक्ट्रम किसने खत्म करना है मेरे भाई? उधर तो मंशियात हैं, उधर तो मैंने आपको बताया नॉन कस्टम पेड व्हीकल्स हैं, उनकी सियासी सरपरस्ती है या नहीं है? आप जाएं, आप साफी हैं, जाके पता कर लें, आपको उनके पीछे चेहरे भी नजर आ जाएंगे कौन कर रहे हैं. इसके अंदर लिखा हुआ है रिपैट्रिएशन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज, लिखा हुआ है ना कि यह काम करना है. पाकिस्तान में रिपैट्रिएशन में 1.84 मिलियन 18 लाख से ज्यादा इलीगल फॉरेनर्स को रिपैट्रिएट किया जा चुका है अप टू 3 दिसंबर. लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग और लम्हा फिक्री है वो है डी नोटिफिकेशन रेफ्यूजी कैंप्स KPK. देयर आर 43 कैंप्स इन KPK ऑफ अफगान रेफ्यूजीज विच हैव बीन डी नोटिफाइड. सिर्फ 2 को विकेट कराया गया, बाकी 41 उसी तरह फंक्शनल है. ये किसने करना है? तो यस, वापस चले जाइएगा उसी स्लाइड पे. तो इसके अंदर जो सा काउंटर टेररिज्म कोर्ट्स जो वहां पे हैं उनको मजबूत करना है. उसका भी आपके सामने डाटा अवेलेबल है कि कितने दहशतगर्दों को सजाएं दी गई हैं, क्या काम हुआ है या नहीं हुआ. काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कितना स्ट्रेंथन किया गया है, पुलिस को कितना स्ट्रेंथन किया गया है. अजीम कुर्बानियां, अजीम शाह कुर्बानियां दे रही है खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, लेकिन क्या आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं जिस तरह बाकी सूबों में किया जा रहा है? क्या आप उनको वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और इंडिपेंडेंस दे रहे हैं? So these are all these can be objectively measured. ये दहशतगर्दी कोई एक क्लिक में ऐसे नहीं हो जानी कि ये कर देंगे तो ये सारे काम हो जाएंगे तो एक दिन में बस सुबह होगी तो खत्म हो जाएगी. इस पे सस्टेन्ड एफर्ट करने की जरूरत है, उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत है, उसके लिए एक पॉलिटिकल विजन की जरूरत है. ये नहीं हो रहा, लेकिन इसकी बजाय ये जरूर हो रहा है. बयानी आपके सामने, अभी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कह रहे हैं जी ऑपरेशन नहीं करने चाहिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बातचीत करें, अफगानिस्तान के साथ हालात ठीक करें, उनको अपीज करें. आप तो इसके खिलाफ दूसरा काम कर रहे हैं, जबकि आप पॉइंट नंबर 2 में कह चुके हैं कि जी आप एक बयानिया बनाएंगे. इसमें मीडिया लिखा हुआ है, इसका मतलब यह था कि हमने दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करना है तो हमने यक ज़मान होकर एक बयानिया बनाना है. आप तो उसके खिलाफ उल्टा काम कर रहे हैं. अब अगर ये चल रहा है तो या तो आप ये कहें कि नहीं हमने वी आर ओके कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी चलती रहे एंड वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट. लेकिन हमारे KP के जो भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, क्या उनके मुकद्दर में लिख दिया गया है कि उनके ऊपर एक टोला मुसल्लत हो गया है और एक शख्स की जो ज़हनियत है जो कि अपने ज़ात से आगे नहीं सोच सकती, जो उसको कोई परवाह नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ, उनके साथ मैं अपनी सियासत के ज़रिए क्या कर रहा हूँ, वो खेलता रहे उनके मुकद्दर के साथ. तो इट इज़ देन फॉर द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स टू डिसाइड. हमने अपना पर्सपेक्टिव देना है कि दिस इज वेयर, तो दिस इज गोइंग वेयर. इसमें इंक्रीमेंटली इंप्रूवमेंट आएगी, आती है. हम अपनी जान मार रहे हैं, हम ऑपरेशंस भी कर रहे हैं. जाने मारने से मुराद जाने खाली मारने, हम जाने दे भी रहे हैं. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो से हैं, आपके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बरमला इस बात का इजहार कर चुके हैं ना कि ये गवर्नेंस के वो जिन गैप्स की बात करते हैं, दीज आर दी गवर्नेंस गैप्स, जिसको वो कहते हैं कि हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं जी. और उसमें सोशल मीडिया भी आया, सब कुछ आया, इंटरनेशनल मीडिया आया. लेकिन मेरे ख्याल में जो मिसिंग है, जो पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में इसी को लेके
انہی ٹویٹس کو لے کے روزانہ بولتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں افواج پاکستان کی بڑے طریقے کے ساتھ، اور یہ نیشنل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ روزانہ ہوتا ہے. یہ آپ کے اس میں بیانیے میں مسنگ ہے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے. انٹرنیشنلی لوکلی شروع ہوا اور پھر وہ رات کو سارے ٹاک شوز میں، انہی پروگراموں میں وہی کچھ ڈسکس ہوتا ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لسٹ آپ کو مل جائے گی. مذاق بھی اڑاتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہوتے تم کون ہو، آپ کو یہی سوال شام کو ملے گا. اور جو لوگ آپ لوگوں کے یہاں سے پاکستان سے بھاگے، انہیں نکالا عدالتوں نے، انہیں جس نے بھی نکالا بڑی سہولت کے ساتھ گئے. ان کے پیچھے ایک پہلا ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ نظر آیا کہ کل محسن نقوی صاحب نے ایک برٹش ہائی کمشنر کو لیٹر دی ہیں کہ جی ان کی ایکسٹریڈیشن ہونی چاہیے. تو چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، لیکن ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ آپ کا حصہ ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ. آپ بھی ایک ادارہ ہیں حکومت کا. تو جب اتنی زیادہ انارکی پھیل رہی ہے، لا قانونیت پھیل رہی ہے، فوج کے خلاف یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو مربوط کوشش کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے اب نیشنل میڈیا کی بات کی، میں آپ کا پردہ رکھنا چاہتا تھا، آپ نے خود نہیں رکھا. بالکل ہمیں آپ کے خیال میں نظر نہیں آ رہا کہ نیشنل میڈیا میں بھی اس بیانیے کو مخصوص حلقوں سے مخصوص طریقے سے کیوں چلایا جاتا ہے، کیسے چلایا جاتا ہے؟ اس کی میرے بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نا ہر چیز پہ سیاست کو حاوی کر دیا. ہم نے بیانیے پہ بھی سیاست حاوی کر دی، جبکہ آپ کا جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے، اینڈ یو پیپل آر امیزنگ، لیٹ می مٹی میں ملایا یا نہیں ملایا. سو یو ہیو دیٹ اسٹرینتھ. لیکن سم ہو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سیاست کو پورا دن ڈسکس کرنا ہے. آپ کے نزدیک شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک اٹ از اونلی پالیٹکس اینڈ ریٹورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. اٹ از پرہیپس بیکاز آف دی TRPs, بیکاز آف دی ایڈیٹوریل پالیسی. وی کیپ آن انگیجنگ. جو آپ بات کر رہے ہیں ہم انڈیویجولی بھی انگیج کرتے ہیں. میں کر رہا ہوں 3 سال سے. ہم آپ کے ایڈیٹوریل کنٹرول جو کرتے ہیں ان سے بھی انگیج کرتے ہیں. ہم تو یہ بات کہتے ہیں. اینڈ دیٹ اگین شوز کہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بڑی ڈریکونین قسم کی یا فریڈم آف ایکسپریشن کرٹیل کرتا ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا. ہمیں تو ایک زبان آتی ہے جو دوسری زبان ہے. کیا ہم وہ اپلائی کرتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم آپ سے انگیج کرتے ہیں. وی بلیو ان انگیجنگ ود دی نیشنل میڈیا بیکاز وی بلیو اسٹرانگلی کہ آپ بھی ملک کے اتنے بے وطن ہیں جتنے ہم ہیں. کوئی ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم سب نے مل کے اس ملک کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم سب بنیان مرصوص ہیں. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آبجیکٹیولی بات کریں، سچ کو سچ اور صحیح غلط کو غلط کہیں. ان ایشوز پہ بات کریں جو ایکچوئل ایشوز ہیں. 25 کروڑ آپ کی آبادی ہے، 40 لاکھ تقریباً آپ سالانہ آبادی ایڈ کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے ملک کی آبادی آپ پورے سال ایڈ کیے جا رہے ہیں ہر سال. اس پہ بات کریں بیکاز دیٹ ریکوائر لاٹ آف ریسورسز. آپ کی ابھی بارشیں ہوئی ہیں، سیلاب آئے ہیں، اس سے کروڑوں کا اربوں کا نقصان ہوا ہے. لوگوں کے مال ڈنگر مویشی بہہ گئے ہیں، جانیں گئی ہیں. 25 سے 30 ملین ایکڑ فیٹ کا ایک اندازے کے مطابق آپ کا کم سے کم پانی آپ نے سمندر میں بہا دیا 2.5-3 مہینے کے اندر. 1 ملین ایکڑ فیٹ جو سا $1 ارب کی ایگریکلچر پروڈکٹ کے برابر ہے. آپ نے 25 سے 30 ارب ڈالر کا پانی جو سا بہا دیا. 13 سے 14 ملین ایکڑ فیٹ آپ کی سٹوریج ہے. اگلے سال اس سے بھی زیادہ بارشیں ہونی ہیں. اس کی سٹوریج کو، اس کی کنالز پہ، یہ آبجیکٹو بات چیت ہے، یہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے نیشنل میڈیا کو یہ بات کرنی چاہیے. آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس کے لیے فوڈ سیکیورٹی چاہیے. اس کے لیے آپ نے اپنے کلٹیویبل لینڈ کو بڑھانا ہے. آپ نے اپنی اکانومی کے لیے اپنی منرلز کے جو ریسورسز ہیں ان کو صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ کرنا ہے. آپ کی جو جیو اسٹریٹجک تھریٹس ہیں، آپ کو جو کاؤنٹر ٹیررزم کی آ رہی ہیں، جو ہندوستان سے آ رہی ہیں، آپ ان پہ آبجیکٹیولی بات کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ جی ہمارے خیال میں دس از دی بیٹر وے ٹو ڈو اٹ. سو دیر آر، اگر ایشوز کی بات کی جائے تو ایشوز تو میرے بھائی دیر آر ڈزنز نہیں ہنڈریڈز آف ایشوز ہیں وچ آر ایکچوئل ایشوز. لیکن if you have decided that for your TRPs and for your own ratings you will only talk about he say اس نے کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، تو پھر تو آپ ایک چکر میں گھومتے رہیں گے. تو یس وی نو اٹ، لیکن میں پردہ رکھ رہا سی ہیں. جیل صاحب السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو ہے آپ کی پوری پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کا نام ہی مسنگ تھا. پہلے تو میں مجھے ذرا ڈیفیکلٹی ہوئی کہ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ عمران خان، کیونکہ آپ پوری پریس کانفرنس میں ان کا آئی تھنک ڈیلیبریٹلی نام نہیں لیا آپ نے. دوسری بات یہ کہ آپ نے ان کو سیکیورٹی تھریٹ بھی قرار دیا، آپ نے اور بھی الفاظ ان کے لیے کہے، لیکن
میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھوں تو فاطمہ جناح سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، مریم نواز، ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع کے اوپر سیکیورٹی تھریٹ، غدار اور یہ سارا کچھ کہا گیا. آج سے صرف 7-8 سال پہلے ہی اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسا بیانیہ بلڈ کیا جاتا تھا کہ جس شخص کو آج سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے شاید وہی اس ملک کے لیے سب سے ہی بہتر لیڈر ہے. تو آپ کی آج کی اس پریس کانفرنس میں یا آج کے اس بیانیے میں ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست نے شاید اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب نو مور، یا پھر آج سے 5 سال کے بعد یا 8 سال کے بعد ہسٹری ول ریپیٹ اٹ سیلف اینڈ سے کہ نہیں جی بیک ان 2025 وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ غلط تھی، از ناٹ اے سیکورٹی تھریٹ. جی ٹھیک، تھینک یو. دیکھیں میں تھوڑا سا اگر آپ الاؤ کریں آئی ول بیک ٹو ڈفر اے لٹل بٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو آبجیکٹیولی دیکھیں کہ اتنے واضح طریقے سے کبھی پاکستان کی فوج نے کسی شخص کے بارے میں یہ بیانیہ رکھا ہو اسی پوڈیم پہ. وہ آپ ایک سملیرٹیز نوشنلی تو کریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا، یہ بات چیت ہم نے کبھی نہیں کسی کے بارے میں کہی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ٹرو ونس آئی سے کہ وہ ناٹ سو کلیئرلی ایکسپلسٹلی گیونگ ایگزامپلز، گیونگ آبجیکٹیو پروف کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یقیناً یہ احساس ضرور، اور وہ اس کے اندر آپ کے بہت سے جو سے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں جو یہ احساس دلواتے رہے کہ جی شاید اسٹیبلشمنٹ، جس کو آپ فوج کو اسٹیبلشمنٹ کہنا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، جس کو آپ استعمال کرتے ہیں کہ شاید فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج کا جھکاؤ ادھر ہے، فوج ادھر کر رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ونس یو سے کہ اسی پوڈیم میں ہم یہ باتیں کرتے رہے، ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی. وی ہیو کم آؤٹ ویری کلیئرلی بیکاز آئی تھنک ناؤ دیر از اے ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو، جو میں نے کہا نا بیر نقل ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو بیانیہ چلا رہا ہے یہ کون ہے، اور جو یہ کام کر رہا ہے. آپ نے جو نام لیے جن لوگوں کے، ان میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. Nobody has done it. So you cannot draw similarities. ہمیں بہت اسپیسیفکلی سمجھ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم جنرلائز کرتے ہیں تو آپ اس قوم کے ملک کو بتاتے ہیں کہ پہلے بھی یہ کر دے رہے، آگے بھی یہ کریں گے. No, we have not done this before and we will not do it again. جن صاحب، آپ نے کہا کہ روز روشن کی طرح عیاں ہے، یعنی کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں. تو پاکستان کے قانون میں کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو تو اس سے نمٹنے کے طریقہ کار بھی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ ایک نیریٹو کے جواب میں آپ کو ایک نیریٹو جو ہے وہ اس کا جوابی بیانیہ دینا پڑ رہا ہے، جبکہ اگر یہ بہت بار کی آپ کی پریس کانفرنسز کو دیکھا جائے اور عمران خان صاحب جو گفتگو کرتے رہے اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کی ہی گفتگو ہے، اور وہ اسی طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور اگر ریاست، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لارجر پرسپیکٹو میں وہ زیادہ وائز ہوتی ہے، ریاست یہ سمجھتی کہ واقعی ادارے کے لیے وہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں، تو پھر ان کو بہت سارے اقدامات کر لینے چاہیے تھے. ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریاست ڈیفینسو ہے، وہ ایکشن لینے کے لیے فیلر کے طور پہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو بین کر دیں گے، یا ہم ابھی آپ نے کہا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، یہ سیاست سے بات آگے چلی گئی ہے. تو نقطہ پھر وہی ہے کہ اگر حکومت کوئی سٹیپس نہیں لے گی اور یہ بیانیہ رکے گا نہیں، تو پھر آپ کس کو کنونس کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ایک ببل ابھی بھی موجود ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں اور ان کے پاس بڑا الیکٹورل ایک پاپولیرٹی اور ان کا فٹ پرنٹ ہے. تو آپ بیسکلی مخاطب کس سے ہیں؟ تھینک یو. جی میں وی آر ٹاکنگ ٹو دی پیپل آف پاکستان because he is talking about us towards the people of Pakistan. It is our therefore right, once he talks directly about our institution and our leadership, that we also need to come directly and communicate in rather than, ورنہ آپ اس کو indirectly to third party, fourth party سے communicate کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بھی ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ڈائریکٹ جواب دینے کی ضرورت ہے کہ no, this is our perspective on this. This is what we understand what he is doing and why is he doing. جہاں تک آپ نے کہا کہ ریاست ڈیفینسو، نو، ریاست میں آئی وڈ ڈس ایگری، ٹینڈ ٹو ڈس ایگری. ریاست ڈیفینسو نہیں، ریاست پریگمیٹک ہے. اٹ از ناٹ ڈیفینسو، اٹ از پریگمیٹک. اینڈ اٹ از دس پریگمیٹزم آف دی اسٹیٹ جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہی ہیں، جو آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ پھر آپ یہ کیوں نہیں کر دیتے، وہ کیوں نہیں کر دیتے، یہ کیوں نہیں کر دیتے. بیکاز پاکستان ایک 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس میں ملٹیپل ایتھنیسٹی، زبانیں، سوچ، علاقوں کے لوگ ہیں. وی بلیو that democracy and the parliamentary democracy system in this country that is prevalent as per the constitution is the best form of government, and that's the way this country should be run.
اس میں گورننس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر ایک فرد واحد ایسا آ گیا ہے جو کہ اپنی ذات کو جمہوریت سے بڑا سمجھتا ہے, ریاست سے بڑا سمجھتا ہے, پاکستان کے مفادات سے بڑا سمجھتا ہے, تو ہم اس پورے سسٹم کو کوشچن کر دیں. نو, وی شوڈ ناٹ. سو وی آر بینگ ویری پریگمیٹک اوور ہیئر. جناب صاحب, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے حوالے سے بات کی. ان کی ایک حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اور مسلسل تیسری مرتبہ جیت کرائی ہے. ان لائک دی ہسٹری آف خیبر پختونخوا, وہاں ایک ٹرم اگر کسی جماعت کو ملا ہے تو نیکسٹ ٹرم نہیں ملتی. اور ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ میڈیا پہ بڑے متحرک بھی ہیں, اور ابھی بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ فرنٹ فٹ پہ رہے, ہم ان کو سپورٹ کریں گے. وہ چاہے آپ کے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, اس کے بارے میں ان کو تحفظ. میں آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز میں بات کریں کہ بیانیہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے, لیکن آبجیکٹیولی ریشنلی اگر سوچا جائے تو آپ کے سامنے فگر رکھا دیتا ہوں کہ 2021 سے جو افغان طالبان کی گورنمنٹ ہے اس سے وی آر ٹاکنگ ریپیٹڈلی, وی آر ٹاکنگ. ایون ناؤ آپ نے دوحہ میں استنبول میں بات چیت کی یا نہیں کی؟ تھرڈ پارٹی, جب ڈائریکٹ بات چیت سے مسئلہ نہیں ہوتا, تھرڈ پارٹی میڈیشن کے ذریعے بات چیت کی. تو واٹ از دی پرابلم ہیئر؟ ہمارا ان سے ایک پوائنٹ آف ڈپارچر ہے. آئی تھنک دیٹ پوائنٹ آف ڈپارچر از دیٹ وی ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. ہم فتنہ الخوارے سے بات نہیں کریں گے. وی آر اے اسٹیٹ, دے آر اے نان اسٹیٹ ایکٹر who represent a perverted ideology of interpretation of Islam, جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے. ہمارے نزدیک اور ہمارے علماء کا آپ کا اس کے اوپر فتوے موجود ہیں. پیغام پاکستان کو پڑھ لیں, پاکستان کے تمام جید علماء کی اس پہ مکمل رائے موجود ہے. آپ کے ان کے ایکشنز موجود ہیں. آپ خیبر پختونخوا کے عوام سے خود جا کے ملیں, وہ خود کہیں گے جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے فتنہ الخوارج نے, کہ آپ کیسے ریکنسلیشن ہم ان سے کر سکتے. اس کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے موجود ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس کے پیچھے جو ابیٹنگ سٹیٹ ہے which is جو افغانستان کی افغان طالبان رجیم ہے, اس سے ہم بات کریں گے, بٹ ول ناٹ ٹاک ود دی ٹیررسٹ. دیکھیے, دس از اگین فار دی اسٹیٹ ٹو ڈیسائڈ کہ کس نے کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. پاکستان ایک فیڈرل سسٹم ہے, اس میں ایک طریقہ ہے ایک بات چیت کا, دیر از اے رواج ہے, اس کے مطابق بات چیت ہو رہی ہے. سو کون اس میں بیٹھے گا کیا نہیں بیٹھے گا, یہ فیصلے میں نے نہیں کرنے اور آپ نے نہیں یہاں پہ کرنے. however جب وہاں پہ جو بھی فیڈریشن کے نمائندے جاتے ہیں, دے ٹیک ان پٹ اینڈ دے آر کاگنیزنٹ آف دی آل دی پارٹیسپیٹنگ اینٹیز جو اس کے ساتھ بات کرتی ہیں. تو ایک تو یہ سمجھ لینا کہ یہ جو سا ہے, یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ تو بات چیت تو ہو رہی ہے میرے بھائی. دہشت گرد سے بات چیت نہیں ہوگی, خارجی نور ولی محسود سے بات چیت نہیں ہوگی, فتنہ ہندوستان سے بات چیت نہیں ہوگی. ایبسولوٹلی. کیونکہ اچھا, یہ جو شوق تھا خوارج سے بات چیت کا, یہ کس کو شوق تھا؟ انہی کے اسی شخص کو تھا نا. تو اس بات چیت کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے. جی کولیکٹرل کیا, کولیکٹرل پہ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میں پہلے بھی اس پہ عرض کر چکا ہوں, پشاور میں یہ سوال ہوا تھا, ہماری ایک بہن نے کیا تھا, صحافی نے, اور میں نے اس کا اس سے جواب دیا تھا. بیکاز آئی کی ناٹ چینج دی فیکٹس, اٹس دا سیم آنسر دیٹ آئی ول گیو یو اگین. ایک شخص جو سا ہے وہ سہولت کاری کرتا ہے دہشت گرد کی, اپنے گھر میں ایکسپلوسیوز رکھتا ہے, ان کو جگہ دیتا ہے, اس کی جگہ میں وہیکل بورن آئی ڈی بنتی ہے, وہاں سے وہ سیلی آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کے علاقوں میں جا کے فوج کو, ایف سی کو, پولیس کو, سولینز کو شہید کرتے ہیں. آپ اس کے کیا کریں گے؟ آئین قانون بتا دیں, ابیٹمنٹ ٹو کرائم کا قانون بھی آپ پڑھ لیں. اینڈ تو اس کے اوپر اگر آپ ایکشن کرتے ہیں تو آپ اس کو پھر جسٹیفائی کریں کہ ایکشن کو پولیٹیکلی کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. کون سا کولیٹرل ڈیمیج ہے؟ دی آرمی, آپ کی فوج, آپ کی لا انفورسمنٹ, بھائی کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی. ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو, ہم آپ ورڈ بھی استعمال کرتے ہیں, اٹ از دی IBO, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس. وی آر ناٹ گوئنگ گن بلیزنگ ان ٹو دی ایریاز اینڈ ٹرائنگ ٹو ٹیک آؤٹ ایوری ون. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم اپنے ملک میں جنگ لڑ رہے ہیں. یہ کولیٹرل ڈیمیج وہاں ہوتا ہے جہاں قابض افواج ہوتی ہیں.
وی آر بینگ ویری کیئرفل, اور اس کی وجہ سے ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں, اپنا نقصان ضرور اٹھاتے ہیں ہم اس کی وجہ سے ان کو ڈیلے بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ان کو بھاگنے کے موقع ہی ملتے ہیں, بیکاز وی آر ٹرائنگ ٹو بی ویری کیئرفل. ڈسٹنکشن جو نہیں رکھ رہا وہ دہشت گرد ہے جس کو وہ پروموٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس طرح کے نوشنز دے کے. وہ تو ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا کہ یہ سویلین کا گھر ہے, اس کی آبادی میں بیٹھ کے میں دہشت گردی کر رہا ہوں, یہاں پہ بیٹھ کے میں جو سا بم تیار کر رہا ہوں, سوسائڈ جیکٹس رکھی ہوئی ہیں. وہ تو یہ بھی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا کہ میں مسجد میں بیٹھ کے دہشت گردی کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہوں. دیر آر ڈزنز نہیں آف ایگزامپلز خیبر پختونخوا میں جہاں مساجد کو استعمال کیا جا رہا ہے. وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہا. وہ تو جو کوارڈ کاپٹرز ہیں جو سول میں اویلیبل ہوتے ہیں ان کو لے کے ان پہ موٹر لگا کے ان پہ بم لگا کے, وہ تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں کر رہا. وہ تو لوگوں کو ہی مار رہا ہے, وہ تو کڈنیپنگ فار رینسم بھی کر رہا ہے. جو اس کے ساتھ جو سا ہے اس کو پناہ نہیں دیتا, اس کو ساتھ نہیں دیتا, اس کو وہ فیسیلیٹیٹر کر کے اس کو بھی مار دیتا ہے. اس پہ تو آپ بولتے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 14 نکات جو دہشت گردی کے جو ایگریڈ ہیں, بدقسمتی سے یہ نہیں کہ یہ صرف کام نہیں کر رہے, یہ اس کے اگینسٹ کام بھی کر رہے ہیں. By giving such false notions of collateral damage, by trying to confuse the people, by trying to create wedges. That's it. السلام علیکم سر. میرا سر سوال ایک عسکری نوعیت کا اور ایک نسبتاً نیم عسکری نوعیت کا ہے. تاخیر اور اس میں پھر تردید اور پھر وضاحت, یہ نوٹیفیکیشن سے جڑا جو معاملہ تھا اس کی وجہ سے قیاس رأی نے جنم لیا. آپ کو کیا سمجھ آئی تاخیر کیوں پیدا ہوئی؟ اور جو قیاس رأی نے جنم لیا اس میں ایک قیاس رأی یہ تھی کہ پروبیبلی حکومت وقت جو ہے اس کا سیٹ آف ڈیمانڈ ہے ریلیٹڈ ٹو دس نوٹیفیکیشن. یہ کس حد تک درست بات ہے؟ فیلڈ مارشل صاحب کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہے, آنریری عہدہ ہے, اعزازی تا حیات, لیکن کل رات ایک بڑے اہم حکومتی وزیر یہ فرما رہے تھے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں جو عمر کی حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس سے میں کیا مطلب سمجھوں؟ اور جو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہیں ان کی تعیناتی کب اور کیسی ہوگی؟ کیا وہ کسی اور فورس سے بھی ہو سکتے ہیں؟ اور ایک دوسرا سوال میرا جڑا ہے SIFC سے. ان کے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں جنرل سرفراز صاحب, پاکستان بزنس فورم میں وہ مخاطب تھے, 2 اخباروں نے کوٹ کیا, وہ موجودہ جو FBR کا سسٹم ہے اور سرمایہ کار کو جو تحفظات ہیں اس کے اوپر کھل کر تنقید کر رہے تھے. کیا یہ موجودہ نظام پر عدم اعتماد ہے اور کیا SIFC خود اس بیوروکریٹک سیٹ اپ اور ہرڈل کا شکار ہے؟ شکریہ. ایک تو آپ لوگ سوال بھی 4 5 پارٹس کرتے ہیں and multiple questions in one. Look, let me come to what I understand. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹ کرتے کرتے جو ہے نا آگے پیچھے نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ مس ہو جائے مجھے بتائیے گا. آپ نے پہلی بار آئی تھی تاخیر کی ہے. یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر میرے بھائی تشکیل ہو رہا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز, دی پریویس اینٹی دیٹ واز دیئر واز اے کمیٹی میکنزم, اے اسٹاف میکنزم. So we are transiting from a committee coordinate mechanism into a operational headquarter. So if you are going to do that, it's going to require a lot of things that needs to be done in place. Lot of terms of references جن کو آپ نے تعین کرنا ہے, اس کے لیے ایک ڈیلیبریشن کی میرے بھائی ریکوائرڈ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی جو فوج ہے نا وہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ومز پہ نہیں چلتی. We are a professional army, we are a professional armed forces, and we do the things and we try to do the things right the first time. ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی نیشنل سیکورٹی فورس کمانڈر کی, نیشنل اسٹریٹجک فورس کمانڈ جو بن رہی ہے اس کے کمانڈر کی, اس میں آپ کا سوال کیا تھا؟ اچھا, یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیں, کیونکہ ہمیں کوئی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از ایبسلیوٹلی کلیئر, لیکن ہم اپنی ذہن کی اختراع ڈال کے سوال بنا لیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن آن دیٹ. آپ کو ہی پتہ ہے اس پہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ سوال کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کے سوال کی ضرورت کیا تھی؟ اگر کانسٹیٹیوشن میں ایبسلیوٹلی کلیئر ہے تو یہ آئین نے فیصلہ کرنا ہے, پارلیمان نے فیصلہ کرنا ہے, یا میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟
What is the need? Because that is a classic example where you try to create a narrative where there is no narrative. By putting out such questions, you are actually trying to deliberately put a notion which جو آپ کا آئین کے اندر جس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو what is the need of this question? کس چیز کی وضاحت چاہیے آپ کو؟ آئین کی وضاحت چاہیے. آپ اس کی پلین انگلش نہیں پڑھ سکتے اس میں کیا لکھا ہوا؟ کس چیز کی وضاحت ہم مانگ رہے ہیں؟ آئی ایم اے لیگل جورسٹ, میں کوئی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہوں کہ میں آپ کو اس کی وضاحت دوں گا؟ تو دس از اگین ہاؤ دی نیریٹیوز آر میڈ. اس کی میں نے آپ کو مثال بھی دی ہے. اینڈ دیٹس وائی جو رانا صاحب نے سوال کیا, میں کہتا ہوں آپ لوگ اپنی اتنی فیکلٹیز اور انرجیز کو کوئی کنسٹرکٹیو کام پہ لگائیں میرے بھائی. پورا دن فوج کے بارے میں اپنی obsession سے باہر نکلیں کہ ادھر یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا, کیونکہ آپ کے چاروں سوال جو سے ہیں وہ فوج کی اندرونی معاملات کے بارے میں. پاکستان has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders اگر آپ تھوڑی سی توجہ وہاں پہ بھی دے دیں, کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ایکچوئل ایشوز ہیں. لیٹ ناٹ آرمی بی ڈسکسڈ کہ شام کو 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک 9 بجے تک 10-11 بجے تک فوج اور فوج کے معاملات ڈسکس کرتے رہے. تو وہ کب ہوگی؟ جب ضروری ہوگی وہ کرتی جائے گی. نہیں آگے ایک اور بھی آپ کا سوال تھا NCSIFC پہ. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کی سہولت کے لیے حکومت وقت نے یہ SIFC کا ادارہ بنایا, اینڈ دے ریکویسٹڈ because of technical and administrative capabilities that the army has to provide certain support to it. But the economy and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that you please refer to the correct quarters جو اس پہ competent ہے بات کرنے کے لیے. I am not competent to do that. سر آپ نے ابھی سوشل میڈیا پہ دکھائے کہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں ٹرولنگ ہوتی ہے جس طرح ابھی یہ سب کچھ, بیانیے کی بات ہو رہی ہے جہاں تک, تو سوائے اس شخص کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار, انہی کی پارٹی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اور انہی کی پارٹی کے انفارمیشن سیکٹری جو ہیں وہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ٹاک شوز میں آ کر اور مختلف جگہوں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پارٹی کا اصل بیانیہ وہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے جاری کیا جاتا ہے اعلامیہ کی صورت میں. اچھا یہ دس از اگین پارٹ آف دیٹ ڈیسیٹ کاپ ویب جو کہ بڑی خوبصورتی بناتا ہے. میں نے اپنی جو شروع میں بات چیت کی میں نے کہا تھا کہ یا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جس طرح یہ بیانیہ بناتے ہیں اس پہ تو جو جوابلز ہے وہ بھی داد دیتا ہوگا کہ میں بھی سیکھوں ان سے کہ یہ بنتا کیسے. اب اس بیانیے کی کتنی خوبصورتی ہے کہ آپ جو سا ہے پورا صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی واحد قسم کی بات چیت کرتے رہیں اور ساتھ آپ کے سرکاری طور پہ سر ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں تو نہیں پتہ کون کہہ رہا ہے. تو آپ ڈسون کریں نا اس کو, آپ کہیں کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے, آپ آئیں چینلز پہ آپ کہیں کہ یہ بالکل غلط ہے, ہم اپنی فوج کے یہ بات کرتا ہے میں کنڈیم کرتا ہوں, آپ اس پہ ٹویٹیں کریں, آپ بازاروں میں نکلیں, آپ باہر آئیں, آپ کہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے کہ یہ سیاسی ملاقات نہیں ہونی چاہیے, اور یہاں پہ باہر نکل کے جو سیاست پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. جو آپ نے یہ بات کی سوشل میڈیا کی, میں آپ کو کلپ دکھا دیتا ہوں جہاں پہ ان کی بہن جون سی ہیں وہ باہر آ کے یہی منوان یہ خود زبان سے بھی بول رہی ہیں, وہ تو پاکستان سے آ کے بول رہی تھی نا. تو یہ سب جون سا ہے جو جس نے بھی ان کو سکھلایا بڑا خوب سکھلایا. ٹھیک ہے نا. آئی تھنک آپ لوگوں کے جو چینلز ہیں دے مسٹ بی وانٹنگ ٹو سوئچ ٹو سم تھنگ ایلس. 1:45 وہ کہتے ہیں گھنٹہ اور 40 منٹ ہو گئے. جن صاحب لا کا پرنسپل ہے کہ پنشمنٹ از دا اسٹرانگیسٹ ڈیٹرنس اگینسٹ کرائم. 9 مئی کو تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں اور ابھی تک صرف کچھ لوگوں کو ایک دفعہ جو ہے ہم نے سزا کی بات سنی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہ بات بھی لا ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ابیٹر جو ہے وہ آپریٹر سے زیادہ بڑا مجرم ہوتا ہے. ابھی تک کسی آپریٹر کے حوالے سے
किसी अबैटर के हवाले से कोई डिसीजन सामने नहीं आया, जबकि फौजी अदालतों के रास्ते में जो कोई इम्पेडिमेंट हो सकता था वो भी अब दूर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि आईनी अदालत ने उसके हक में फ़ैसला दे दिया है। तो इसके बाद इतनी जो ताख़ीर है उसको क्या समझा जाए कि उन लोगों को एक खुली छूट मिली हुई है इससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई एज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज़ ओनली कॉम्पिटेंट ऑन दिस मैटर टू टॉक अबाउट द मिलिट्री ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स हुए थे। हमने वो सारे कर दी। जितने लोग पाकिस्तान की फ़ौज को ट्रायल रिमांड हुए थे उनके एविडेंस को सामने रखते हुए एक बहुत जस्ट और डिसीजंस उनसे दिए जा चुके हैं। सो एज फार एज दैट इज़ कंसर्न्ड वी हैव डन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस और तमाम जो उनके आइनी और कानूनी हकूक थे उसके साथ। बाकी आप जो बात कर रहे हैं, दीज आर दी केसेस विच आर बीइंग रन इन द सिविल कोर्ट्स। जी मैं कह रहा हूँ वो सारे मामला जो उनसे सिविल कोर्ट है। हमारे पास कोई केस नहीं है किसी बेटर का, इस वक्त कोई केस नहीं है। तो हमारे पास तो वो केस है एक जो सा है अपना एक जनरल फयाज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। तो बाकी जितने केसेस हैं वो तो सिविल में चल रहे हैं ना। तो आप मुझे चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान की अदलिया के बारे में कोई कमेंट करूं इन वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 19? आई विल नॉट डू दैट। सो यू प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन विच इज़ ए वैलिड क्वेश्चन। आप जाके अटॉर्नी जनरल साहब से पूछ लें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से पूछ लें, जहाँ पे रेलिवेंट क्वार्टर्स हैं उनसे पूछ लें। क्योंकि हमारा स्टांस जो सा है 9 मई से आज तक ये है कि ये 9 मई का मुकदमा फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। बिकॉज इन नो कंट्री यू कैन अलाउ दैट इट्स आर्म फोर्सेस आर्मी इज़ अटैक। आप उनके शोधा की यादगारों पे हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें, एंड देन यू कैन वॉक अवे फ्री, स्पेशली दोज हु प्लान्ड इट, who abetted it and who were the mastermind behind it. Absolutely, we हम उधर ही खड़े। लेकिन चूंकि ये एक जमहूरी मुल्क है, ये एक यहाँ पे एक अदालती निज़ाम है, एक पूरा सिस्टम है, दैट मस्ट वर्क। उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके अंदर यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई उसकी वजूहात हो सकती हैं। मैं उसमें से काउंटर टेररिज्म के ऊपर आपको फैक्ट्स एंड फिगर से बता सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी आपकी खैबर पख्तूनख्वा में है। आप मुझे बता दें खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 5 साल में किस दहशतगर्द को सजाए मौत सुनाई गई है और उसको सूली पे लटकाया गया, जबकि कानून उसकी आइन उसकी इजाज़त देता है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। पहले हमारे कॉलीग्स ये पूछ चुके हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप एक फ़ाइनल कमेंट इस पर ज़रूर करें। एंटी स्टेट की इस्तेलाह पाकिस्तान में बहुत मिसयूज़ हो चुकी है माजी में। आपने कहा कि इस नौयत का रिस्पांस जैसा आज आपने दिया ऐसा नहीं ऑफिशियली दिया गया, लेकिन जब नवाज शरीफ ने उस वक्त के DGI का नाम लिया था तो वो भी एंटी स्टेट कहलाए थे। सो आज जो आपने बात की इसमें 3 लफ्ज़, ये हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं और बड़ी अहम बात है कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, एंटी स्टेट है, एंड दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दिल्ली। सो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, और क्या हम आइंदा इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करें या ये सिर्फ एक मुजम्मती बयानात हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आपने सामने रखे? एक चौथा भी ऐड करते हैं, मैंने 12 कहा, सम यू आर मिसिंग इट, ज़हनी मरीज भी हैं। क्योंकि ये जो काम कर रहा है पाकिस्तान की और उसकी जड़ों के खिलाफ, ये ज़हनी मरीज ही कर सकता है। ठीक है, एंटी स्टेट वो मंसूर आपने तो नहीं पीछे देखा, दोबारा सवाल करें। आप ये पूछ रही हैं कि हम पहले भी कह चुके हैं तो अब क्या फ़र्क है, ये पूछना चाह रही हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जो हमने आज कहा हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो आप इसको वो क्या होता है अंग्रेजी में कहते हैं, डोंट ट्राई टू मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। जो इन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं किया। आई थिंक थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल, वेरी काइंड ऑफ यू फॉर योर टाइम। DGI-SPR की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है जो ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इनका बयानिया कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। DGI-SPR अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। अब मनफी बयानी की सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब कोई अबहम नहीं होना चाहिए। बगैर किसी अबहम के हम क्लियर करना चाहते हैं कि अब कोई बयानिया नहीं चलेगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अमूमी तौर पर अंदरूनी खतरात से आगाह करना है। पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो कहता है कि फ़ौज की क़यादत को टारगेट करो। पाक फ़ौज लसानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। हम तमाम सियासी जमातों की इज्जत करते हैं। DGISPR की बानी PTI का नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद कहा कि तुम हो कौन, तुम किसकी ज़बान बोल रहे हो। इंडियन रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। इस शख्स ने GHQ पर हमला कराया था। फितना खवारिज और अवाम के दरमियान फौज ही खड़ी है। सियासी शोबदेबाजी का वक्त खत्म हो चुका है। भारत और अफगानिस्तान से कहा जा रहा है कि हमारा मुश्तरका दुश्मन फौज है। भारत और अफगानिस्तान से कहा जा रहा है कि आपका और हमारा मकसद एक है। भारतीय मीडिया मखसूस टोले का सबसे बड़ा सहूलतकार है। आप इक़्तिदार में हो तो जमहूरियत, ना हो तो आमरियत। फौज से मिलने वालों को आप गद्दार